بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج سے 2 ہفتے پہلے میں نے ضمنی الیکشن پر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے 90 کی دہائی میں ہونے والے ایک صوبائی حلقے کے الیکشن کا، جس میں نے بطور اسسٹنٹ پر رائڈنگ آفیسر ڈیوٹی دی تھی، اس کا حال بیان کیا تھا۔ تو آج کافی سال بعد، تقریباً 30 سال بعد، یہ این اے 75 میں ڈسکا میں سیم کہانی دہرائی گئی۔ وہی سب کچھ ہوا جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ پریزائڈنگ آفیسر اٹھایا گیا، فارم 45 چینج کیا گیا، تو بالکل وہی کہانی تھی۔ یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے، اس کا سب کو پتہ ہوتا ہے، مخالف امیدواروں کو بھی پتہ ہوتا ہے، بلکہ مخالف امیدوار صرف اس لیے جماعتیں لاتی ہیں کہ میدان خالی نہ چھوڑے۔ یہ سب کو کنفرم ہوتا ہے کہ حکومتی پارٹی نے جیتنا ہے، کیونکہ ساری حکومتی مشینری اس کے لیے کام کرتی ہے۔ تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا شور آخر کس لیے ہو رہا ہے؟ تو نون لیگ پچھلے تقریباً 35 سال سے پنجاب پر تو مسلسل حکومت کر رہی ہے، تو یہ سب کچھ وہ کرتے آ رہے ہیں۔ بلکہ ایک سابق نون لیگی قائد کو تو انہوں نے خطاب دیا ہوا تھا چیمپئن آف بائی الیکشن۔ پنجاب میں اس کو ضمنی الیکشن کا چیمپئن کہتے تھے، تو صرف اس لیے کہتے تھے کہ وہ دھونس دھاندلی کے ماہر تھے۔ آج کل وہ نون لیگ میں نہیں، پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، تو ان کا تجربہ اچھا خاصا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا انہوں نے پی ٹی آئی کی مدد کی ہوگی، لیکن پی ٹی آئی کے پاس سب کچھ موجود ہے، مشینری موجود ہے، لوگ وہی ہیں جو پچھلے سالوں سے کام کر رہے ہیں، تو یہ ہونا کوئی انہونی بات تو نہیں تھی۔ تو ضرور ہوا بھی ہوگا بہت کچھ۔ ویسے پاکستان میں دیکھا جائے تو ووٹر کو ورگلانا ایک فن ہے، تو وہاں الیکشن جیتنا دوسرا فن ہے۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں فن کا ماہر کون ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اقتدار سے آنے سے پہلے عمران خان یہ نعرہ لگاتا تھا کہ عام نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے، عام لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے، لیکن جب الیکشن نزدیک آیا تو عین موقع پہ آ کے ٹکٹ انہی لوگوں کو ملا جو پرانے سیاسی تھے۔ سروے کروایا گیا کہ اس میں جیتنے کی اہلیت نہیں ہے، ووٹ ہیں لیکن جیتنے کی اہلیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الیکشن کنٹیسٹ کرنا آتا ہی نہیں۔ تو یہ ایک فن ہے جو وہی لوگ جانتے ہیں جو پہلے سے سیاست میں آ رہے ہیں، نئے آدمی کو اس کا اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ عام آدمی کسی شعبہ میں بھی آگے نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ملازمتیں لینا، نوکریاں لینا، یہ پبلک سروس کمیشن کے امتحان پاس کرنا، یہ بھی ایک فن ہے۔ جو جانتے ہیں ان کے سب بیٹے، بھانجے، بھتیجے سب سلیکٹ ہو جاتے ہیں، غریب آدمی کا کوئی پریشان حال نہیں ہوتا۔ تو یہ جناب دھاندلی کا آسان طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر کو اٹھا لیا جائے، کیونکہ وہ بیلٹ بکس اس کے پاس ہوتی ہیں، ان پہ اپنی مرضی کی اپنے ڈیروں پہ لے جاتے ہیں، مورے مرضی کے کینڈیڈیٹ کی لگا لی جاتی ہیں۔ تو صرف یہاں تک نہیں ہوتا، اس کے علاوہ ریٹرننگ آفیسر بھی بہت کچھ کام کرتے ہیں، وہ بھی پس پردہ ہوتا ہے۔ وہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح وہ ریٹرننگ آفیسر نے بلایا ملازمین کو جو پولنگ اسٹیشن پہ تھے، کس طرح ان کے ساتھ انصاف کیا۔ اگر کسی کو شک ہو تو وہ دیکھ لینا۔
تو اب نون لیگ کو بھی سمجھ جانا چاہیے، بلکہ اس کو برداشت کرنے کا عادی ہونا چاہیے کہ یہ کلیہ جو ہم نے ایجاد کیا تھا یہ اب ہم پہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو بلکہ میں تو حیران ہوں کہ وزیر آباد والی سیٹ کیسے نکال لی ان کے نون لیگ نے۔ ادھر کیا انتظامی مشینری نہیں تھی، حکومتی مشینری ادھر نہیں تھی جو یہ سیٹ نون لیگ کے ہاتھ لگ گئی؟ بلکہ آج تو مریم نواز کچھ ایجنسیز کا بھی نام لے رہی ہیں کہ ان کے بھی نمائندے ہیں۔ تو نمائندے نہ بھی ہوں، وہ صرف شک کی بنیاد پر یہ بات کرتی ہوں گی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کن کن کو استعمال کرتے تھے ہم، تو اس بیس پہ وہ زیادہ ہوا دے رہے ہیں۔ ان کو سب پتہ ہے کہ کن کن لوگوں کو ہم استعمال کرتے تھے۔ تو یہ آزادانہ الیکشن صرف کہنے کی حد تک ہوتے ہیں، کبھی آزادانہ الیکشن نہیں ہوئے، بہت کچھ کھچڑی پکتی ہے ان میں۔ تو دوبارہ الیکشن ہوئے تو پھر بھی پی ٹی آئی وہی سیٹ جیتے گی، اب نون لیگ کے ہاتھ نہیں لگے گی۔ اب وہ جس طرح بھی ہوگا پی ٹی آئی جیتے گی۔ 20 پہ الیکشن ہو، 20 پولنگ اسٹیشن پہ، وہ سارے حلقے میں ہو، جس طرح بھی ہو، یہ کنفرم ہے کہ سیٹ اب پی ٹی آئی جیتے گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔